السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق مد کا سبق ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے اور ان کے اوپر چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے، اس کو مد کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی مد ہوتی ہے اور ایک بڑی مد ہوتی ہے۔ چھوٹی مد کی لکیر باریک ہوتی ہے اور بڑی مد کی لکیر تھوڑی موٹی ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون۔ تو یا کے اوپر جو مد ہے یہ چھوٹی مد ہے، اور اسی طرح سورۃ النصر اذا جاء، تو یہ جو یہاں پر مد ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جاء پر جو مد ہے یہ بڑی مد ہے۔ تو ایک چھوٹی مد ہے، ایک بڑی مد ہے، اور اس مد کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں تذکرہ ملتا ہے۔ صحابہ کرام سے اس قسم کی روایت موجود ہیں کہ جہاں پر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے اس کو کھینچ کر کے پڑھا جائے، یعنی مد کو کھینچ کر کے پڑھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے سورہ توبہ کی آیات انما الصدقات للفقراء، یہاں پر مد ہے بڑی، تو اس مد کو کھینچے بغیر اس آدمی نے اس کو پڑھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھا جس طرح کہ تم نے پڑھا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھایا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس طرح پڑھایا للفقراء، یعنی کھینچ کر کے مد کے ساتھ انہوں نے پڑھ کر کے سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح پڑھایا ہے۔ تو دیکھیں ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ صرف ایک مد کے چھوٹنے پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو ٹوکا اور اس آدمی کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں پڑھایا بلکہ اس کو کھینچ کر کے پڑھایا ہے۔ تو آج کا سبق مد کے بارے میں ہے، اور مد کے بارے میں حدیث مبارکہ میں تذکرہ ملتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منقول ان کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہم اس بات کو رکھیں گے کہ مد کے لیے ہمیں کتنی چیزوں کا پہچاننا ہے۔ پہلی بات کہ مد کس کو کہتے ہیں، مد کا معنی کیا ہے۔ دوسری بات حروف مدہ، حروف مدہ کتنے ہیں، اور تیسری بات حروف مدہ کو مدہ کب کہتے ہیں، کب ہوتے ہیں، اور چوتھی بات حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو مد کے معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا، جیسے ہم نے پڑھ کے سنا ہے یا ایھا الکافرون، تو اس کا معنی ہے کھینچنا، لمبا کر کے پڑھنا۔ دوسری بات کہ حروف مدہ کتنے ہیں، حروف مدہ 3 ہیں، یا الف واو یا، یہ 3 حروف ہیں، الف واو یا۔ حروف مدہ یہ مدہ کب ہوتے ہیں، ان کا جواب یہ ہے کہ جب الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اور واو ساکن سے پہلے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، اور اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں، تو حروف مدہ جو ہیں ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو مد کے بارے میں آپ کو قاعدے بتائیں گے، آپ ان قاعدوں کو اچھی طرح یاد کریں گے کہ مد کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 مد لازم، نمبر 2 مد متصل، نمبر 3 مد منفصل۔
مد لازم حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو جیسے آل آنا یا تشدید ہو جیسے حاجو کا تو یہ مد لازم ہوگا۔ مد لازم کس کو کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو جیسے آل آنا یا تشدید ہو جیسے حاجو کا تو یہ مد لازم ہوگا۔ مد لازم کے پڑھنے کی مقدار 3 الف کے برابر ہے۔ نمبر 2 مد متصل۔ حروف مدہ یعنی الف سے پہلے زبر اور وہ ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آئے تو مد متصل ہوگا۔ مد متصل حروف مدہ یعنی الف سے پہلے زبر ہو، وہ ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو یہ مد متصل ہوگا، جیسے جاء، سوء اور اسی طرح جی جاء الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ کی مثال ہوگی۔ سوء وہ ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ وہ مدہ کی مثال ہوگی، اور جی یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے تو یہ مدہ کی مثال ہے۔ تو اس کی پڑھنے کی مقدار 3 یا 4 الف کے برابر ہوتی ہے۔ یہ مد متصل ہے۔ 2 قسمیں مد کی ہوگی، مد لازم، مد متصل۔ اب تیسری قسم مد منفصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے قالوا ان یسرق فی احسن الینا ایابہم تو قالوا ان یسرق، قالوا یہ الگ کلمہ ہے اور ان یسرق یہ الگ کلمہ ہے۔ اسی طرح فی الگ ہے، احسن یہ الگ کلمہ ہے، الینا ایابہم، الینا یہ الگ کلمہ ہے، ایابہم یہ الگ کلمہ ہے۔ مد متصل اور مد منفصل کی علامت اور مد منفصل کی علامت کیا ہے؟ پہچان کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ مد متصل کی علامت یہ بڑی مد کی سی ہوتی ہے اور مد منفصل کی علامت چھوٹی مد کا نشان ہوتا ہے۔ یہ نشان آپ اچھی طرح یاد رکھیں گے تو مد متصل اور مد منفصل کو پہچاننا آسان ہوگا۔ مد متصل کی علامت کیا ہے کہ اس کے بڑی مد ہوتی ہے، اور مد منفصل کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر وہاں پر چھوٹی مد ہوتی ہے۔ اور مد متصل میں عام طور پر حمزہ اس حمزہ کی شکل میں ہوتا ہے جو واو کے بعد ہوتا ہے، اور واو ہا حمزہ ہا کے بعد جو حمزہ ہوتا ہے مد متصل میں عام طور پر حمزہ اس شکل میں ہوتا ہے جو ہا کے بعد حمزہ ہے، جیسے سوء آپ حمزہ دیکھیں گے ہا کے بعد جو حمزہ ہے تو اس کی شکل میں یہ حمزہ ہے، تو یہ مد متصل میں ہوتا ہے، عام طور پر اس طرح ہی ہوتا ہے۔ اور کبھی حمزہ الف کی شکل میں بھی ہوتا ہے، جیسے سوء ان کذبوا، تو یہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ تو حروف مدہ آپ کے سامنے، حروف مدہ کے بھی آپ کے سامنے آپ کو بتا دیے، اور اسی طرح مد متصل، مد منفصل ان کی اقسام بھی آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اور اسی طرح اب آپ کے سامنے چند حروف کے ہم ہجا کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہجا کرنے میں مد والے جو الفاظ ہیں ان کی ہجا کرنے میں آپ کو مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ جیسے ضالن، یہاں بڑی مد کا نشان ہے تو ہم اس کی ہجا کیسے کریں گے؟ ضاد الف لام مد زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن، وقفن ضالا، ضاد الف لام مد زبر ضال، یہ اس کے ہجے ہیں۔ صحیح ہے، کوشش کریں کہ ایک سانس میں اس کو پڑھیں۔ اگر 2 سانس میں، جیسے چھوٹے بچے ہیں 2 سانس میں پڑھیں تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر ایک سانس میں پڑھنا زیادہ مفید ہے اگر سانس آپ کا ساتھ دے۔ ضاد الف لام مد زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن، وقفا ضالا،
اسی طرح آگے وہ صاد فا کھڑا مد زبر صاف فا کھڑا زبر فا والصافا تا زیر تین والصافات وقفا والصافات بیچ میں سانس توڑ بھی سکتے ہیں اور اس کو اگر ملا کر کے بھی سانس پڑھ سکتے ہیں، جیسے وہ صاد زبر وس صاد فا مد کھڑا زبر صاف فا کھڑا زبر فا، اس طرح ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اتحاجونی اس کی اجازت ہے، حمزہ زبر تا پیش تو اتو ہا الف جیم مد زبر حاج جیم و نون مد پیش جون نون یا زیر نی اتحاجونی وقفا اتحاجونی۔ تو یہ چند مثالیں بھی آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ ان کی جو تھوڑا مشکلات ہوتی ہیں، ان کی ہجا کرنے میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے، اس لیے یہ چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ تو مد کی کتنی قسمیں ہیں؟ مد کی 3 قسمیں ہیں، مد لازم، مد متصل، مد منفصل۔ مد لازم حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، مد منفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔